الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعه ملا مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد وطلعة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب الأسر والسماء ونجل الله تعالى صلوات ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات عشرہ اربعین مسلسل ہے گفتگو سوانح حیات حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام پر ہے آج چونکہ گزشتہ 3 برس سے یہ مجلس مخصوص ہے سرکار وفاہی کی ذات سے اس لیے ہم نے اس وقت اپنے عشرے کے عنوان کو ہی مسلسل کیا ہے ذرا صاحب حضرات زحمت فرمائیں اور درمیان کے فاصلوں کو کم کر کے پوری پیشی کی صلوات ہم نے اسی ذکر کو مسلسل رکھا ہے اور اس وقت بھی اسی تذکرے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ذکر کہ جو بلند ہے اور اس کا ذکر ہے کہ جس نے علم اسلام کو بھی بلند کیا، علم حسینیت کو بھی بلند کیا،
اتنا بلند کیا کہ کوئی جھکا نہ سکا. کیا کہنے اس اوج کے، کیا کہنے اس رفعت کے، کیا کہنے اس بلندی کے جو ابی الفضل العباس کو حاصل ہے. کسی نے یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں پایا کہ روایتوں میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب میدان حشر میں عباس کی سواری آئے گی تو انبیاء رشک کریں گے کہ یہ کون ہے کہ جس نے ہم سے فضو تر مرتبہ پایا. انبیاء غبطہ کریں گے عباس کے منزلت پر، عباس کی عظمت پر. یہ عظمت، یہ منزلت اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ المرسل. یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وفا آپ کے لیے ہے، وہ وفا جو آپ نے حسین کے لیے انجام دی. عام طور پر لوگ وفا سے عباس کو وفادار سمجھتے ہیں. عباس وفادار نہیں ہے. عباس کے لیے اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عباس کو وفادار کہا جائے تو یہ عباس کے اسٹیٹس میں کمی ہے. جو لوگ معنی وفا کو نہیں جانتے وہ عباس کو وفادار کہتے ہیں. عباس کا وفا سے ربط کیا ہے پہلے اس کو تو جانیں. عباس کا وفا سے تعلق کیا ہے پہلے اس کو تو سمجھیں. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ کی وفا حسین کے لیے تھی. دیکھیے وفا کے معنی اردو میں بہت آسان معنی ہے پورا کرنا. کسی یوفونا بالنذر ویخافونا یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ مبارکہ دہر. وہ اپنی نذر کو پورا کرتے ہیں. نذر کو پورا کیا جائے تو وفا، عہد کو پورا کیا جائے تو وفا. لیکن یہ وفا اور ہے جو عہد کو پورا کر کے ہوتی ہے. یہ وفا اور ہے جو نذر کو پورا کر کے ہوتی ہے. ایک مقام کتاب خدا میں ایسا ہے کہ جہاں بے اختیار آواز دی ابراہیم الذی وفا. ابراہیم بہت وفا کرنے والا تھا. ابراہیم بہت وفا کرنے والا تھا. بارگاہ احدیت میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں پالنے والے، بڑی بڑی قربانیاں تیرے انبیاء نے دی، بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے. آدم نے کیا نہیں جھیلا؟ نوح نے 2500 برس پتھر کھائے. کون سی منزل ایسی ہے؟ جرجیس آرے سے بار بار قتل کیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. یونس شکم ماہی میں رہے. یوسف اور یعقوب کی جدائی ہوئی. کون سا مرحلہ ایسا ہے کہ جہاں پہ انبیاء پہ مصیبتیں نہ پڑی ہو؟ آدم وفادار نہیں ہے؟ نوح نے وفا نہیں کی؟ ابراہیم نے وفا نہیں کی؟ پتھر اس طرح سے کھائے ہیں نوح نے کہ پتھر کھاتے تھے اور پتھروں میں چھپ جاتے تھے. اور شام کو ملک آتا تھا، پتھروں کو ہٹاتا تھا، نوح کے جسم پر اپنے پروں کو پھیرتا تھا. نوح شفایاب ہو جاتے تھے، دوسرے دن پھر پتھر کھاتے تھے. صحت دے دی، وفادار نہیں کہا. صحت دے دی، روز شفا دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ نوح بہت وفا کرنے والا تھا. یہ ابراہیم میں کیا خاص بات ہے؟ ابراہیم میں کون سا کمال ہے کہ ابراہیم کو وفادار کا؟ آنکھیں چلی گئیں یعقوب کی یوسف کو روتے روتے. یہ نہیں کہا کہ یعقوب بہت وفا کرنے والا تھا. یوسف کیا گزر گئی زندان میں، جو گناہ کیا نہیں اس کی سزا پائی، جو خطا کی نہیں اس کی سزا میں زندان میں اور قید میں رہے. اور پھر قرآن نے آواز نہیں دی کہ یوسف بہت وفا کرنے والا تھا. یوسف نے بہت وفا کی نہیں. ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا. ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا. ارے عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے. آج بائبل سے داستان اٹھا کر لوگوں نے ڈاکومنٹری بنا لی تو دیکھ دیکھ کے لوگ رو رہے ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، دیکھ دیکھ کے لوگ رو رہے ہیں کہ عیسیٰ پہ اتنے ظلم ہوئے. اچھا ہوا، درمیان میں رک کر ایک جملہ کہہ دوں، اچھا ہوا کہ عیسیٰ پہ ڈاکومنٹری بن گئی.
اچھا ہوا کہ عیسیٰ پہ ڈاکومنٹری بن گئی اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ پہ ظلم کیا ہوئے. ہم کل کہتے تھے کہ جس پر ظلم ہو اس ظلم کے بیان پر رویا جائے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. آج عیسیٰ کی حیات کی ڈاکومنٹری دیکھ کے رونے لگے. ہم حسین کا ذکر مجلس میں کرتے تھے تو رونا سمجھ میں نہ آیا. اچھا ہوا کہ تم نے دکھایا. ارے موسیٰ پہ کیا گزر گئی؟ وہ سولی پہ پکار رہا تھا عیسیٰ کہ ایلی ایلی لما شبختینی، مگر نہیں کہا کہ عیسیٰ بہت وفا کرنے والا تھا. موسیٰ پہ کیا گزر گئی؟ عالم ہجرت میں رہے، کہاں کہاں نہ گئے، وطن سے دور ہوئے، کیا کیا نہ جھیلا، مگر ایسے میں قرآن نے نہیں پکارا کہ وفا کرنے والا تھا. ایک ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا. اے پالنے والے، تیرے خلیل نے کیا کیا کہ وفا کا حق ادا کر دیا؟ دو مقام ہے مقام تفسیر پر، اور میرے سننے والے اسے محفوظ کریں کہ وہ دو مقام کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ابراہیم کو یہ کہا گیا کہ وفا کا حق ادا کر دیا ابراہیم نے. ایک مقام یہ ہے کہ جس وقت آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، توجہ، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور منجنیق سے چل چکے ہیں، راستے میں ہے، ملائکہ میں کوہرام ہے، پالنے والے تیرا خلیل، اور اطمینان مشیت کا یہ عالم ہے کہ اچھا تو کیا، اچھا تو کیا، کہا پالنے والے تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے. کہا تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم جائیں. کہا جاؤ جاؤ. راستے میں ابراہیم کو پایا. کہا خلیل خدا مدد چاہیے، مدد چاہیے. توجہ، یہ روز آتا ہے، یہ وہی لے کر آتا ہے، غیر نہیں ہے، نمائندہ الہی ہے، پہچانا ہوا ہے، پہچانا ہوا سید الملائکہ ہے، امین وہی ہے. روز رابطہ اسی کے ذریعے ہوتا ہے، مگر اب تو منزل خلت ہے نا. دیکھیے، نبوت کے درمیان میں فرشتہ آ سکتا ہے، خلت کے بیچ میں نہیں آ سکتا. کچھ کہہ رہا ہوں، نبوت کی منزل پر ملک خدا اور بندے کے درمیان آ سکتا ہے، خلت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ نبوت دوستی نہیں ہے، خلت دوستی ہے. ایک مرتبہ کہا ابراہیم خلیل خدا مدد چاہیے، کا چاہیے تو ہے، تم سے نہیں چاہیے، چاہیے تو ہے، تم سے نہیں. تو یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کے خلیل کہ جاؤ اللہ سے کہہ دو کہ اس سے چاہیے، جاؤ اللہ سے کہہ دو. نہیں، تم سے نہیں چاہیے، مگر تمہارے ذریعے کہلواؤں گا بھی نہیں، خدا کے لیے تمہارے ذریعے کہلواؤں گا بھی نہیں. اس لیے کہ جو میرا خلیل ہے وہ خلیل کہاں جو میرے دل سے واقف نہ ہو، وہ خلیل کہاں جو میری کیفیت سے واقف نہ ہو. تو اب بات سمجھ میں آئی، جہاں محبت انتہا کو پہنچے وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا جاتا ہے، وہاں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کوئی مقام نہیں ملتا روایتوں میں کہ جبریل کو واپس لوٹانے کے بعد ابراہیم نے دستے دعا بلند کیے ہوں، پالنے والے تیرے ملک کو لوٹا دیا، اب تو ہی میری مدد کر. نہیں، یقین خلت یہ ہے کہ مقام امداد پر آواز نہیں دی، یہ انتہائی محبت ہے. جب خلیل کی محبت ایسی ہے تو پھر حبیب کی محبت کیسی ہوگی؟ جب خلیل کا اطمینان ایسا ہے تو پھر حبیب کا اطمینان کیسا ہوگا؟ وہ یقین کہ جہاں محبت اپنی منزل پر، خدا کی قسم ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے، اور اب اس منزل پر آپ ہی سمجھیں گے. جو 7 دن سے ذکر عباس سن رہے ہیں، آج 7 دن سے وزیر کا ذکر کر رہا ہوں، آج مدح آقا میں جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے. ابراہیم نے جبریل کو لوٹا کر پھر ہاتھ نہیں بلند کیے، سامنے آگ ہے، پیچھے منجنیق چھوڑ آئے ہیں، فضا میں پرواز کر رہے ہیں، لیکن خدا کو پکار کے نہیں کہا کہ پالنے والے تیرے بندے کو لوٹا دیا، اب تیری مدد چاہیے. خلیل تو پکارتا نہیں، منیت پہ فائز حسین کیسے پکار لے؟ خلیل تو پکارتا نہیں،
منیت پہ فائز حسین کیسے پکارے، کوئی مقام نہیں ملتا. رات کو مناجات کی ہے، دعائیں کی ہیں، ایک دعا ایسی دکھا دو. صبح بدر جو دعا رسول نے کی تھی وہ حسین نے کی، اپنے لیے نہیں، بقائے اسلام کے لیے. ایک دعا ایسی دکھا دو کہ مشیت سے پالنے والے کی بارگاہ میں حسین نے دستے دعا بلند کیے اور کہا پروردگار میں مقام قربانی پر آ گیا، میری مدد کر. بھائی خلیل نے نہیں پکارا مگر حسین آگے بڑھ گئے. حسین آگے بڑھ گئے. آگے اس لیے بڑھے کہ ادھر خلیل نے نہیں پکارا مگر جب خدا نے مدد کی تو خلیل نے قبول کر لی. حسین خلیل سے آگے بڑھ گئے. خدا نے کہا نصرت کرو کہ نہیں؟ کنائی. شاید اس منزل پہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ کوئی خطابت کا فکر کا گوشہ تھا. خدا کی قسم نہیں. روایتوں کے فقرے یہ ہیں جب ملائکہ کو حسین نے لوٹا دیا، دیکھیں موضوع بدل جائے گا، جب بہت تیزی سے گزر جاؤں، جب فرشتوں کو حسین نے لوٹا دیا، اجنہ کو حسین نے لوٹا دیا، انبیاء کو حسین نے لوٹا دیا، ارواح کو حسین نے لوٹا دیا، سکان سماوات کو حسین نے لوٹا دیا، تو اب کوئی نہیں تھا. ہر ایک کی نصرت سے حسین نے انکار کیا. مجھے نہیں چاہیے کسی کی نصرت، مجھے نہیں چاہیے کسی کی نصرت. تو اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ اب درمیان میں کوئی نہیں تھا. آواز قدرت آئی، اے فاطمہ کے بیٹے تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں. خدا نے خود آواز دی، اللہ اللہ اطمینان ہو تو ایسا ہو کہ پالنے والے نہیں چاہیے نصرت، نہیں چاہیے نصرت. کیوں حسین نے کیوں لوٹا دیا؟ ارے نہ لوٹاتے تو خلیل رہتے، لوٹا دیا تو حسین ہو گئے. لوٹا دیا تو حسین ہو گئے. کہا کہ جاؤ جبریل، تم سے نہیں، چاہیے تو ہے مگر تم سے نہیں. وہ گیا، مشیت نے آپ مدد کی. قرآن نے آواز دی ابراہیم الذی وفا. گفتگو تو اسی منزل پر تھی. ابراہیم الذی وفا، مقام محفوظ کیا آپ نے، شرح بعد میں کروں گا. اب دوسرا موقع کہ جہاں ابراہیم مقام تفسیر پر ابراہیم کے لیے یہ اعلان کیا گیا. کہا کہ آیت ایک مقام پر ہے، وہ کون سے دو موقع ہیں جس کی وجہ سے یہ اعلان ہوا؟ دوسرا موقع، یا بنیا انی ارا فی المنام، آئے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے فنظر ماذا ترا، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، بتا کہ تیری کیا رائے ہے. اچھا عجیب بات ہے کہ خواب دیکھا ہے ابراہیم نے، تو قربان کر رہے ہیں بیٹے کو، تو خواب تو ابراہیم نے دیکھا ہے نا. آج کا باپ اگر ایسا خواب کسی بیٹے کو سنائے تو بیٹا کہے کہ ابا آپ نے دیکھا ہے، آپ ہی عمل کیجئے. مجھ سے کیا تعلق؟ وہاں باپ کا یہ عالم ہے کہ خواب سنا رہا ہے، یہاں بیٹے کا یہ عالم ہے کہ کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. اے بابا جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر دکھائیے. باپ نے خواب دیکھا، بیٹے نے حکم سمجھا. باپ نے خواب دیکھا، بیٹے نے حکم سمجھا. باپ اور بیٹا قربان گاہ پر آئے، دیکھا تھا خواب، پورا کر دیا نا. انی اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. چھری پھیر دی، بس چھری پھیرنے ہی تک کا تو کام تھا. ابراہیم نے اس بات کو پورا کیا. آواز آئی ابراہیم الذی وفا. ابراہیم بہت وفا کرنے والا ہے، بہت وفا کرنے والا ہے. یعنی ہم نے ایک عہد ابراہیم سے لیا. عہد نہیں تھا، خواب تھا، اس نے عہد سمجھا. وہ خواب تھا، اس نے امر سمجھا، اس نے اس کو پورا کیا. تو اب دو مقام ہوئے.
خدا کی موجودگی میں غیر کی امداد قبول نہیں کی. وہ غیر بھی اسی کا ملک تھا. لیکن اب جملہ بہت کام کا ہے, کہیں شیعوں کے سننے والوں کے عقیدوں میں کہیں کوئی دراڑ نہ آ جائے, اس لیے جملہ کہہ دوں, جبریل تھا, ید اللہ تھوڑی تھا. جبریل تھا, ید اللہ تھوڑی تھا, اسی لیے غیر اللہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے اب میں علم کلام کی بحث میں نہیں جاؤں گا, موقع نہیں ہے, لوگ نہیں سمجھے کہ عین اللہ کیا ہے اور غیر اللہ کیا ہے. یہ کسی کی بھی امداد ہو وہ غیر اللہ ہے. جبریل کو لوٹا دیا جاؤ, نہیں چاہیے. تو اب کیوں؟ اس لیے کہ خلت اس سے ہے, غلام اس کا ہوں, عبدیت اس سے ہے. تو جو میرا آقا ہے وہ بہتر جانتا ہے. اب آقا عبد و معبود کے درمیان میں کوئی نہ آئے. اب پتا چلا کہ وفا کس شے کا نام ہے. اب معلوم ہوا کہ وفا کس شے کا نام ہے. عبد و معبود کے بیچ میں جہاں کوئی نہ آئے اسے وفا کہتے ہیں. عبد و معبود کے درمیان میں کوئی نہ آئے اسے وفا کہتے ہیں. اور دوسری منزل کہ معبود سے کیے ہوئے, آقا سے کیے ہوئے اگر خواب ہی صحیح وعدہ کسی نے بھی کیا ہو, باپ ہی نے صحیح بیٹا ہی پورا کر دے, تب بھی وہ وفا ہے. اچھا تو اب وفا کے معنی کھلے کہ پیغمبر سے آ کر ابو طالب نے کہا, توجہ, پیغمبر سے آ کر ابو طالب نے کہا کہ بیٹے یہ آئے ہیں مکے والے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو. کہ چچا میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج لا کے رکھ دیجئے, یہ رکھ دے تب بھی میں باز نہ آؤں گا. تو آگے بڑھ کے کہا میرے لال قریب آؤ. بھتیجا قریب آیا, گلے سے لپٹایا, شانے پہ ہاتھ رکھا اور شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اے محمد فکر نہ کرو, ہماری رمق جان جب تک باقی ہے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. توجہ کیجئے گا, یہ فقرے آپ نے اکثر سنے ہیں لیکن میں اس موقع پر روکنا چاہ رہا ہوں. ہماری رمق جان جب تک باقی ہے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. ابو طالب یہ محمد کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہو یا رسالت کی؟ کہہ رہا ہوں یہ بھتیجے کی حفاظت کا اعلان ہے یا رسالت کی؟ تو پلٹ کر ابو طالب کہیں گے نہیں, محمد سے جھگڑا نہیں ہے, رسالت سے جھگڑا ہے. جس سے جھگڑا ہے امت کا اس کی حفاظت کا اعلان کر رہا ہوں. تو امامت رسالت ہی کا تو تسلسل ہے نا. تو اعلان حفاظت کس نے کیا؟ ابو طالب نے. جب تک رمق جان باقی ہے تو تاریخ نے لکھا ابو طالب کی زندگی میں رسول پر آنچ نہیں آئی. ابو طالب کی حیات میں رسول پر آنچ نہیں آ سکی. اب معلوم ہوا کہ وفا کس شے کا نام ہے. دیکھیے وہ عہد ابو طالب کا تھا, مگر ابو طالب دنیا سے سدھارے تو پھر علی نے نبھایا. علی کی زندگی میں پیغمبر پہ آنچ نہیں آئی. اب پیغمبر بھی گزر گئے, منیت رسول پر فائز حسین رسالت کا وارث ہے. اگر عباس کی زندگی میں حسین پر آنچ آ جائے تو وفا پہ اگر عباس کی حیات میں حسین پر آنچ آ جائے. مقام مصائب سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں, مقام فضائل میں کہہ رہا ہوں. مصائب میں اکثر سنتے ہیں لیکن یہ وفا کی منزل ہے. لکھا یہ مورخین میں کہ جب تک عباس سلامت رہے ایک خراش بھی حسین کے جسم پر نہیں آئی, ایک خراش بھی عباس کی حیات میں. یہ وفا ہے نہیں. عجیب روایت ہے, اور روایت کس سے؟ خود ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. شہزادی سے روایت ہے, اور روایت یہ ہے کہ شب عاشور فضائل کی یہ وہ منزل ہے کہ جس کی روایت کرنے والی خود بی بی ہے. کاش شب عاشور مجھے اپنے بھائی سے کچھ گفتگو کرنا تھی تو میں اپنے خیمے سے نکلی. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ کبھی میں نے یہ بتایا تھا کہ خیمہ گاہ
کے بارے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیویاں خیمے سے باہر نکلتی تھی. انصار کے بھی خیمے تھے, خیمے لگائے اس طرح سے گئے تھے کہ بنی ہاشم کے درمیان میں حسین کا اور زینب کا خیمہ تھا, اس کے گرد بنی ہاشم کے خیمے تھے, بیچ میں خیموں کے درمیان جگہ کھلا راستہ تھا اور صحن تھا, اس کے بعد پھر کھلا راستہ تھا اور صحن تھا, اور پھر انصار کے خیمے تھے. تو بیویاں یہ بنی ہاشم کے خیمے ہیں کہ جہاں بیوی کا باہر آنا روایتوں میں دکھایا گیا ہے. ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے خیمے سے نکلی اور حسین ابن علی کے بھائی کے خیمے کی طرف چلی کہ بھائی سے کچھ باتیں کرنا ہے. بھائی کے خیمے کے دروازے پہ پہنچی تو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور خدا سے باتیں کرتے جاتے تھے. لیکن میں نے عجیب بات دیکھی کہ حسین خیمے میں اکیلے ہیں. جناب زینب کہتی ہیں کہ بھائی کو اکیلا پا کر میں نے یہ سوچا کہ اس جیسی رات میں بھی بنی ہاشم کے جوانوں نے میرے بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا. کوئی توجہ کیجئے گا, بنی ہاشم کے جوانوں نے میرے بھائی کو اکیلا چھوڑ دیا. تو برہم ہو گیا مزاج زینب اور برہم ہو کر چلی بنی ہاشم کے خیموں کی طرف. تو ایک ایک خیمے کو دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ ہر خیمے میں خواتین تو ہیں, بنی ہاشم کے جوان کسی خیمے میں نہیں ہے, یہاں تک کہ عباس کے خیمے میں آئیں. تو عباس کے خیمے میں آتے ہی دیکھا کہ سارے بنی ہاشم کے عجیب جملہ جناب زینب نے کہا. خدا کی قسم یہ جملہ زینب کا مدح عباس میں ہے. مدح عباس, میں مدح عباس کروں تو کیا ہے, زینب مدح عباس کرے تو کیا ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سارے بنی ہاشم عباس کے خیمے میں عباس کے گرد جمع ہیں, سارے جوان, اور ان سارے جوانوں کے بیچ میں تلوار کو تولے ہوئے میرا بھائی ایسے بیٹھا ہے جیسے شیر کچھار میں بیٹھا ہو, جیسے شیر کچھار میں بیٹھا ہو. یہ زینب کہہ رہی ہیں. کہا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا, اور اب جو دوسرا فقرہ کہا ہے خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا. کہا کہ میرا بھائی عباس بنی ہاشم سے خطاب کر رہا تھا, اور روایت کے فقرے یہ ہیں کہ بی بی نے کہا کہ میں نے ایسا کلام, ایسا خطبہ سوا اپنے بھائی حسین کے کسی اور سے نہیں سنا. یہ فصاحت عباس پہ مدح زینب ہے, یہ بلاغت عباس پہ مدح زینب ہے. میں نے ایسا خطبہ سوا اپنے بھائی کے اور کسی سے نہیں سنا. ان لفظوں میں عباس کلام کر رہے تھے, اور بنی ہاشم کا ایک ایک جوان خاموشی کے ساتھ عباس کی گفتگو سن رہا تھا. میں خیمے کے دروازے پہ ٹھہر گئی اور پردے کو ہلکا سا جنبش دے کر میں نے یہ منظر دیکھا, اور پھر میں نے سنا کہ عباس کیا کہہ رہے ہیں. عباس بنی ہاشم کے جوانوں سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم اور تم رسول کے گھرانے والے ہیں. بھئی اب ان فکروں کو آپ ہی سمجھیں گے. ہم اور تم رسول کے گھرانے والے ہیں, ہم اور تم آقا کے خاندان والے ہیں, ہم سب کی رگوں میں ایک ہی لہو دوڑ رہا ہے. دیکھو یہ جو انصار ہمارے ساتھ ہیں, انصار یہ مختلف قوم کے ہیں, مختلف قبیلوں کے ہیں. ان میں کے اکثر وہ ہیں جو اپنے گھر کا اکیلا کفیل ہے. ذرا عباس کی گفتگو دیکھیے, ان میں اکثر وہ ہے جو اپنے گھر کا اکیلا کفیل ہے. اگر وہ مارا جائے گا تو اس کے گھر کا چراغ گل ہو جائے گا. دیکھو یہ امت کی لڑائی ہم اہل بیت کے خاندان سے ہے. ان انصار بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کی جان پر بنائے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کل انصار پر آنچ نہ آئے. خدا کی قسم جناب زینب کا یہ کہنا کہ میں نے ایسا خطبہ سوا اپنے بھائی کے کسی اور سے نہیں سنا, کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کل انصار کی جان پر کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی آنچ نہ آئے, بلکہ وہ محفوظ رہیں. اور ایسے میں ہم اس طرح سے تلواریں کھینچیں کہ آقا کی نصرت تو کریں, آقا کے سپر تو بنے, مگر انصار کو زحمت نہ دیں, اور یہ خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. کیا کہنے عباس کے, جو فکر کسی کو نہیں ہے وہ عباس کو ہے. دیکھیے اگر شرح آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اگر شرح کروں تو پھر میں اس منزل تک جاؤں گا کہ یہی شب تو ہے, ابھی مقام فضائل پر ہوں, یہی شب تو ہے کہ جب حسین ابن علی نے چراغ گل کیا ہے.
اور چراغ گل کر کے حسین نے کہا دیکھو چلے جاؤ، اور اس لیے چلے جاؤ کہ ان کو میرا سر چاہیے، اور اگر تمہیں یہ فکر ہے، یہ فکر اکثر میری ہی زبان سے بھی آپ نے سنے اور علماء کی زبان سے بھی، اگر تمہیں یہ فکر ہے کہ ایک دوسرے کو صورت کیسے دکھاؤ گے، حیا آتی ہے، میں نے چراغ گل کر دیا، لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ بنی ہاشم کے ایک بچے کی انگلی پکڑو، نبی کے روضے پہ چھوڑ دینا۔ اگر جنت کی فکر ہے تو میں ضمانت لیتا ہوں، اگر یہ پریشانی ہے کہ پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے تو اس کی ضمانت بھی میں لیتا ہوں۔ یہ حسین نے کیوں یہ باتیں کی ہیں؟ خدا کی قسم حسین نے بھی یہی سوچ کر یہ باتیں کی ہیں کہ ان انصار کی جان بچ جائے۔ تو اب مجھے اجازت ہے کہ مقام فکر پر جو حسین سوچ رہے ہیں وہ عباس سوچ رہے ہیں، تو اب میں کیا کہوں؟ اس سے اچھا جملہ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جملہ کہنے کا میرا حق ہے اس منزل فکر پر شرح کے بعد کہ حسین تو وقت کا امام ہے، جو امام نہیں ہے اس نے دماغ امامت پایا ہے۔ عباس امام نہیں ہے مگر دماغ امامت پایا ہے۔ یہ ہے عباس، یہ ہے فکر عباس، اور یہ ہے وفا عباس، یہ وفا ہے عباس کی۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے فنظر ماذا ترى، نہیں یہ قرآن نہیں ہے، یہ عباس کا فقرہ ہے۔ فنظر ماذا ترى، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو تمام بنی ہاشم کے جوانوں نے کہا آپ کے اشارے کے تابع ہیں، ہم آپ کے اشارے کے تابع ہیں، ہم آپ کے حکم کے تحت ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ بنی ہاشم کو حسین کے تابع ہونا چاہیے؟ نہیں، عباس کے تابع ہے کہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اطاعت گزر کر آ رہی ہے، حسین کی اطاعت عباس سے ہوتی ہوئی آئے، تو جو عباس، جو حسین کی اطاعت، جو تابع حسین ہونا چاہے، جو مطیع حسین ہونا چاہے، اسے مطیع عباس ہونا چاہیے۔ پہلے عباس کا مطیع ہو تو وہ حسین کا مطیع ہے۔ ایک مرتبہ کہ ہم آپ کے تابع ہیں، عباس نے کہا خدا تمہیں جزائے خیر دے، خدا تمہیں اجر دے۔ یہ کہہ کر عباس نے اپنی تلوار کو دیکھنا شروع کیا، تلوار کو بہت غور سے دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی عباس نے تلوار کو، ارے یہ بہادروں کی شان ہے، اور اب شب کی مجلسوں میں عرض کروں گا، آؤں گا تلوار تک جب تو گفتگو ہوگی، یہ بہادروں کی شان ہے۔ تلوار کو دیکھنا شروع کیا تو جناب زینب کہتی ہے بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے اور نیام سے تلواریں نکالی، ان کو بلند کیا، چوما، ہر جوان نے اپنی تلوار کو چوما اور چوم کے بلند کیا، اور پھر تکبیر بلند کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے ابوالفضل آپ کی رائے ہماری رائے، آپ کی فکر ہماری فکر، آپ کا حکم ہماری اطاعت۔ جناب زینب کہتی ہیں میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ حسین کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن جب میں نے عباس کے خیمے میں یہ منظر دیکھا تو میں بڑے اطمینان سے اپنے خیمے میں واپس آ گئی کہ حسین اکیلے نہیں ہے، بنی ہاشم کے جوان حسین کی طرف سے فکر مند ہے۔ اور یہ ثنا جناب زینب نے کی، یہ ہے وفا عباس۔ تو امام کا یہ کہنا کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا، نہیں میں بھی دو چار مرحلے عرض کروں۔ یہاں اہل لکھنؤ تشریف فرما ہے، آصف الدولہ، آصف الدولہ بہت مشہور بادشاہ گزرے ہیں اودھ کے، ان کے والدہ بہو بیگم نے وفا عباس کیا ہے، بہو بیگم نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں عباس کے روضوں کے میناروں پہ سونا چڑھاؤں گی۔ منت مانی، منت پوری ہوئی، ہندوستان سے لکھنؤ سے چلی کاریگروں کو لے کر اور لاؤ لشکر کو لے کر عراق پہنچی، وہاں خدام سے اور حرم کے منتظمین سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی منت کو پورا کریں۔ کاریگر بلائے گئے، میناروں پر سونے کا کام شروع ہوا۔ جس دن کام شروع ہوا اس دن خدام کے سردار کے خواب میں ابوالفضل آ گئے، توجہ، ابوالفضل آ گئے اور کہنے لگے میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو خادم نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا سرکار کیوں راضی نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے راضی نہیں ہوں کہ میرے آقا کے روضے کے میناروں پر سونے کا کام ہے، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ بھی سنہری ہوں یہ بھی سنہری ہوں۔
میں اپنے آقا کی برابری پسند نہیں کرتا. یہ وفائے عباس ہے, یہ وفائے عباس ہے. خدا کی قسم اب میرے اس جملے کو یاد رکھنا, تقریر تو آگے بڑھ جائے گی. عباس کو وفادار نہ کہنا, عباس تو عین وفا ہے. وفادار تو وہ ہے جو عباس سے وفا کرے. وفادار تو وہ ہے جو عباس سے وفا کرے, جو عباس کی محبت کو دل میں جذب کر لے. عباس عین وفا ہے. وفادار بہت چھوٹا لفظ ہے. مجسم وفا, سراپا وفا کا میں اس سے راضی نہیں ہوں کہ برابری کی جائے. اب برابری بھی ایسی کہ میرے روزے اور امام کے روزے کے مینارے دونوں سنہری ہوں, تو وہ سارا سونا نذر کر دیا گیا ابو الفضل کے بارگاہ میں. آج بھی وہ محفوظ ہے خزانے میں روزے کے. مرجع کبیر آیت اللہ محسن الحکیم کا زمانہ ہے, اور ان لوگوں میں سے وہ قوم کے جو 6 ائمہ کو مانتی ہے اور ہمارے بعد کے اماموں میں خاص طور پر امام زمانہ کو تسلیم نہیں کرتے, عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. معصوم کے نام پہ بلند تر صلوات بھیجیے. ہمارے امام کو نہیں مانتے اور تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے ابو الفضل کی زریح تیار کی. زریح تیار ہو کر کربلا معلی میں آئی اور زریح کے نصب کرنے کا وقت آیا تو ان کے روحانی پیشوا کربلا پہنچے اور اس نے زری کو نصب کیا. مرقد حضرت ابو الفضل پر زری لائی گئی. جس وقت زری کو لا کر رکھا گیا تو زری چھوٹی ہو گئی, تنگ ہو گئی, مرقد پہ پوری نہیں آئی. انہوں نے زری کو واپس باہر لائے, کاریگروں کو بلوایا, زری کو بڑا کیا, زری کو پھر واپس لے کر گئے. اب جو لا کے مقرر کیا تو زری مقررہ مقدار سے بڑی ہو گئی خود بخود. یعنی کاریگر جس مقدار پہ بناتے ہیں یا اس سے تنگ ہو جاتی ہے یا کشادہ ہو جاتی ہے اور وہاں پر نصب نہیں ہو پاتی. خدام نے آیت اللہ محسن الحکیم کو اطلاع دی. نجف میں اس وقت تھے آغا. آغا نے کہا کہ ان سے کہو زری کو واپس لے جائیں, عباس نے ان کے تحفے کو قبول نہیں کیا. یہ وفائے عباس ہے, یہ وفائے عباس ہے. عباس نے ان کے تحفے کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی ہے. آقا سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ عباس اس نظر کو قبول نہیں کرتے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ یہ زمانے کے امام کو نہیں مانتے؟ آپ نے غور کیا؟ جو امامت کو نہ مانے, عباس اسے قبول نہیں کرتے, عباس اس کا ہدیہ قبول نہیں کرتے. معلوم یہ ہوا کہ وفائے عباس حسین پر رک نہیں گئی, مہدی تک آئی ہے. مہدی تک آئی ہے, اور چونکہ وفا پہ گفتگو اس لیے شرح کر رہا ہوں, مہدی تک آئی ہے. خدا کی قسم یہ حقیقت ہے, اور یہ راز اس وقت کھلا. ابھی 8 ربیع الاول آئی کی تو آپ سنیں گے. یہ راز اس وقت کھلا کہ جب آپ کے 11ویں امام کو زہر دیا جا چکا تھا. 1 ربیع الاول کو زہر دیا گیا ہے اور 8 دن آپ کا 11واں امام زہر کے عالم میں رہا ہے. جب 8 ربیع الاول کی شب آئی تو چونکہ گھر گھیرا جا چکا تھا تو آپ کے 11ویں امام نے بلایا, طلب کیا. 11ویں امام نے جناب نرجس خاتون کو, جناب حکیمہ خاتون کو اور اپنے غلام کو طلب کیا, اور اس کے بعد کہا, ظاہر ہے کہ زمانے کا امام 5 برس کی عمر کا ہے. امام حسن عسکری نے کہا کہ دیکھو یہ جو گھر کا پچھلا دروازہ ہے یہ دجلہ میں کھلتا ہے, دجلہ میں, اور جب میری شہادت ہو جائے تو اس دروازے کو کھول کے دجلہ کی سیڑھیوں میں اترنا. وہ سیڑھیاں جو دجلہ میں اترتی ہیں, وہاں پر ایک کشتی ہوگی. اس کشتی میں حمزہ نام کے ایک بزرگ ہوں گے. اس کشتی میں جا کے بیٹھ جانا, وہ خیریت سے تمہیں منزل تک پہنچا دیں گے. چونکہ گھر گھیرا جا چکا تھا اور صرف یہی ایک راستہ تھا. حمزہ نامی ان بزرگ کے ذمہ حفاظت تھی. جناب نرجس خاتون نے پوچھ لیا کہ میرے والی یہ حمزہ ہے کون؟ وفائے عباس سنیے کیا ہے, میرے والی یہ حمزہ ہے کون؟ تو امام حسن عسکری نے کہا کہ اے نرجس, میرے چچا عباس نے میرے دادا حسین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی نسل
حسین کی نسل کی تا قیامت حفاظت کرے گی. ان کی نسل حسین کی نسل کی تا قیامت حفاظت کرے گی. یہ جو حمزہ ہے یہ عباس کے پروتے ہیں, یہ نسل عباس میں ہے. اور ہر عہد میں ہر امام کے ناصروں میں عباس کا ایک بیٹا رہا ہے جو نسل عباس میں حفاظت کرنے والا ہے. اب تقریر تو آگے بڑھ جائے گی, خدا کی قسم زیارت عباس میں جا کے دیکھنا کہ جس میں رجت عباس کا ذکر ہے کہ جیسے امام کو رجت ہے ویسے ہی عباس کو بھی رجت ہے. لیکن یہاں پر جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ غیبت میں صرف زمانے کا امام نہیں ہے, عباس کا ایک بیٹا بھی غیبت میں ہے جو میرے زمانے کے امام کا محافظ ہے. یہ وفائے عباس ہے جو غیبت سے آ کے ملحق ہو گئی. اللہ اللہ. آیت اللہ علی ربانی خلخالی کی ابھی ایک کتاب آئی جس کا ذکر شام کی مجلسوں میں کر رہا تھا, چہرہ درخشان قمر بنی ہاشم. تقریر ختم ہونے جا رہی ہے, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کربلا معلیٰ پہنچے ہیں اور ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ روز صبح فجر کی اذان کہیں. تو فجر کی اذان انہوں نے ایک دن حرم ابو الفضل کے مینارے سے اور ایک دن حرم سید الشہداء کے مینارے سے کہنا شروع کی. دوسرے ہی دن خواب میں ابو الفضل آ گئے اور کہنے لگے یہ کیا تم کر رہے ہو؟ کہا کہ آقا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی, کوئی کوتاہی ہو گئی؟ کہا تم ایک دن میرے مینارے سے اذان کہتے ہو, ایک دن آقا کے مینارے سے. کہا کہ ہاں. کہا میں اس پر راضی نہیں ہوں. کہا آقا میری کوتاہی, میری تقصیر. کہا 2 دن میرے آقا کے مینارے سے کہو تو ایک دن میرے مینارے سے اذان کہو. 2 دن میرے آقا کے مینارے سے اذان کہو تو ایک دن میرے مینارے سے, یعنی مجھ کو برابر نہ کرو میرے آقا کے. کیا کہنے ابو الفضل کی وفا کے. اللہ اللہ. اسی لیے تو جب صلہ پایا تو یوں پایا کہ بعد کربلا مادر ام البنین, مادر عباس جناب ام البنین ایک مرتبہ بقی میں آ جاتی اور کہتی کہ دیکھو اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو, اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو. عزیزو روز شہادت ہے اور 8ویں امام کا شہادت کا روز ہے, مگر تمہارے ہر امام کو ذکر عباس بہت پسند ہے. زمانے کے امام کو راضی کرنا چاہو تو ذکر عباس کرو, ذکر عباس کرو. خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا تمہاری آنکھوں پر رحمت نازل کرے. دوستو, نوجوانوں, کہتے ہیں کہ جناب ام البنین جنت البقیع میں آئیں, نشان بنانے شروع کیے قبروں کے. یہ میرے جعفر کی قبر, یہ میرے عبداللہ کی قبر, یہ میرے عمران کی قبر, یہ میرے عباس کی قبر. اور اس کے بعد ان نشانوں کو مٹا دیا اور کہنے لگی میرے بچوں تم پر رونے والی ماں زندہ تو ہے, میرے بچوں تم پر رونے والی ماں زندہ ہے. ارے میں حسین کا ماتم کروں گی, مظلوم پر رونے والی. ایسے میں ایک مرتبہ آواز آتی, ام البنین, ام البنین تم میرے لال کا ماتم کر رہی ہو, میں تمہارے لال کا ماتم کر رہی ہوں. خدا کی قسم ایک عالم وہ تھے جو روز سویرے کو زیارت حسین پڑھا کرتے تھے, حسین کی زیارت پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں, سید عالم تھے, خواب میں زہرا آ گئی. کہنے لگی تم میرے بیٹے کو سلام نہیں کرتے, میرے لال کی زیارت نہیں کرتے؟ کبھی بھی روز صبح اٹھ کر حسین کو سلام کرتا ہوں, پہلا سلام حسین ابن علی کو. کہا نہیں تم میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتے. کہ شہزادی میں نہیں سمجھا کیا قصور ہوا, کہ تم حسین کو تو سلام کرتے ہو, میرے لال عباس کو بھول جاتے ہو. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. جب عباس کے لاشے پر حسین پہنچے, 2-4 جملے سنو. جب عباس کے لاشے پر حسین, جب آواز آئی آقا
تو ایک مرتبہ غلام کا سلام لیجئے. حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا, آواز دی الا انکسر ظہری, عباس کمر ٹوٹ گئی, عباس تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر نے سہارا دیا, باپ کو لے کر پہنچے. مقتل کے فقرے یہ ہیں کہ جب حسین عباس کی طرف چلے, لاش عباس کی طرف, تو پہلے ایک بازو ملا, پھر دوسرا بازو ملا. عزیزو, اس بات پر تاریخ کو حیرت ہے, اس لیے کہ بازو بعد میں ملنے چاہیے تھے. عباس کا رخ تو خیمے کی طرف تھا, بازو پہلے قلم ہوئے تھے. لیکن مقتل لکھتا ہے کہ وفائے عباس کا یہ علم تھا کہ بازو قلم ہونے کے بعد بھی خیموں کی طرف بڑھتے رہے. مگر جب تیر نے مشک سکینہ کو چھیڑا تو عباس نے رہوار کو واپس پھیرا. اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا, اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا. ایک مرتبہ سر پہ گرز لگا, عباس کے بازو حسین نے پہلے بائے, آگے بڑھے, عباس کے لاشے تک پہنچے, ایک بار خاک پہ بیٹھ گئے. عباس نے کہا آقا زحمت نہ دیتا, مگر ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں لہو ہے, زیارت آقا سے محروم ہوں. حسین نے ابا کے دامن سے لہو صاف کیا. عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا. مقتل کے فقرے یہ ہے کہ عباس کے سر کو اٹھا کر حسین نے زانو پہ رکھا. سر کو رکھنا تھا, عباس نے سر نیچے کر لیا, پھر سر اٹھایا, پھر زانو پہ رکھا, پھر عباس نے سر کو نیچے کر لیا, پھر سر اٹھایا, پھر زانو پہ رکھا, پھر عباس نے خاک پہ رکھ لیا. کہا عباس میں تمہارے سر کو زانو پہ رکھتا ہوں, تم خاک پہ دھر لیتے ہو. کہا آقا اس کی عالم ہے کہ وقت آخر, وقت شہادت میرا سر آپ کے زانو پر ہے, لیکن اب آپ اکیلے ہو جائیں گے. جب آپ پہ شہادت کا وقت آئے گا تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا. آواز آئی عباس, حسین کی ماں فاطمہ زہرا, حسین کا سر. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.